اجلاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وصول برکت کے لیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کئی سالوں سے یہ شہید اعظم کانفرنس باشندگان تیسیوطہ مغربی محلہ نوجوانان ازہری کمیٹی نے بڑی تجھ کو احتشام کے ساتھ اس کانفرنس کا انعقاد فرمایا، اور اس سال بھی اسی قدیم روایتوں کے تحت اس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں قرآن عظیم کی تلاوت، نعت رسول پاک کے اچھے اور قیمتی اشعار سری شام سے اب تک آپ نے سماعت کیا۔ مجھ سے پیش رہو ہندوستان کے ہمایوں ناز شاعر حضرت گوہر مظفر پوری، نقیب اجلاس حضرت بیدم مظفر پوری، جن سے خوبصورت نقابت بھی آپ نے سماعت کیا، غازی ملت حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب اللہ، جو آپ کے دیار پر بہار میں ان کی تشریف آوری ہوئی، اور ایک اچھا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا۔ اخیر میں آپ کی بارگاہ کا رہنے والا پروردہ آپ کی بارگاہ محبت میں کسی تقریر کی غرض سے نہیں، بس صرف یہ کہ آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوا آپ تک حاضری کا شرف حاصل ہے، کہ جو بھی تھے وہ سب آپ کے مہمان تھے۔ میں تو آپ کے گھر کا ہوں، آپ جب چاہیں گے میری بات آپ سماعت کر سکتے ہیں، لیکن ان معزز مہمان شعراء جن کو آپ نے مدعو کر کے بلایا تھا، جن کا پیغام آپ تک پہنچنا ضروری تھا، اور بحمدہ تعالیٰ آپ نے ان سے سماعت بھی کیا ہے، لیکن اخیر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو امام حسن اور امام حسین کی محبت کرنے والوں کی جماعت میں پیدا فرمایا۔ یہ رب کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ یہ اپنے مقدر پہ جتنا ناز کریں کم ہے، ورنہ کیا گارنٹی کہ اگر رب کی مرضی نہ ہوتی تو ہم حسین والے ہوتے یا کسی اور والے ہوتے، لیکن اس رب کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام حسن اور امام حسین کی محبت کرنے والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت دلوں میں ان کی سچی محبت اور سچی عقیدت جلوہ بار فرمائے، اور ان کے سائے میں تا قیام قیامت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین جو کربلا کی سرزمین پر تشریف لے گئے تھے سن 61 ہجری میں، کربلا کے اس دھرتی پر آخر جانے کا کیا کارن تھا اور کیا ریزن تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جب دیکھو کہ حکومت کے تخت پر کوئی ظالم بیٹھا ہو، جس کے جبر سے، جس کے ظلم سے دنیا پریشان ہو رہی ہو، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسے ظالم کو، ایسے جابر کو اگر اللہ نے تیرے ہاتھ میں طاقت دیا ہے تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر زبان میں خدا نے طاقت دیا ہے تو زبان سے روکو، اور اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے روکنے کی، زبان میں طاقت نہیں ہے اسے منع کرنے کی، تو اس کو دل سے برا جانا۔ امام حسین کون تھے اور وہ یزید ظالم کون تھا؟ آخر کیا دونوں کے اس معاہدے اور اس منظر کی نقاشی یا یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ شریف گئے، اور پھر مکہ شریف سے جبکہ پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں، آخر اتنے بڑے منصب کو چھوڑ کر وہ حاجی جو حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں جاتے ہیں، مدینہ شریف میں کمپلسری 40 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور ایک حاجی کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش ایک وقت کی بھی نماز مسجد نبوی سے الگ نہ ہو، ہر حاجی کی تمنا ہوتی ہے۔ اور مدینہ سے جب انسان واپس ہوتا ہے آنکھیں نمدیدہ ہوتی ہیں،
دل تڑپتا رہتا ہے، ایک کاش یہی وہ مدینہ ہے جس کے لیے برسوں سے تمنا لگائی تھی، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ عشق اتار رہا تھا، دل سے صدائیں لے رہے تھے کہ کاش کبھی مدینہ اور مدینہ کا نظارہ نظروں میں کرتے۔ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں کی سرزمین اور وہاں کی مٹیوں کو کھا کے شفا بناتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ مدینہ کی مٹی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر عطا فرمائی ہے۔ علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خواہ نبی کے آستانے سے۔ اس مٹی کے اندر تاثیر ہے کہ اگر بیمار اپنے بدن میں لگا لے تو اللہ شفا عطا فرمائے، پریشانی میں استعمال کرے تو پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن امام حسین ہے جو مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ کی سرزمین پر تشریف لے رہے ہیں، لیکن بار امام حسین آپ نے مکہ کو چھوڑا اور کربلا کے لیے رکھتے سفر باندھا ہے۔ پوری دنیا سفر کر کے مکہ اور مدینہ جا رہی ہے، آپ سفر کر کے کربلا جا رہے ہیں۔ آخر کیا ریزن تھا کربلا جانے کا؟ کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی؟ کیا مقصد تھا امام حسین کے جانے کا؟ آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی جو حضرت امام حسین گئے تھے؟ آج ہر انسان کو جان بھی پیارا ہے، مال بھی پیارا ہے، لیکن میرے پیارے دینی بھائیو حضرت امام حسین جان، مال، اولاد سب کو لے کر کربلا تشریف لے جا رہے ہیں، اور سب کو لے جا کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تحفظ اور اس کی بقا کے لیے پورا کنبہ لے کر کربلا کی سرزمین پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ امام حسین کے اس قافلے کی نوعیت پکار کے کہتی ہے، جب مدینہ شریف سے امام حسین کا قافلہ چلا مکہ، اور مکہ شریف جب پہنچے تو وہاں کے مکہ کی سرزمین پر ترماہ بن عدی جس نے پکار کے کہا تھا حسین آپ صرف اجازت دیں، آپ صرف اجازت دیں تو 30,000 کا لشکر، 30,000 جماعت آپ کے ساتھ کربلا کے لیے رکھ کے سفر باندھنے کو تیار ہے۔ امام حسین نے جواب کیا دیا تھا؟ وہ 22,000 یزیدی بھیڑیے تھے، اور امام حسین کے چاہنے والوں نے کہا تھا حسین صرف حکم دیں تو 30,000 کا لشکر جرار ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن حسین نے کہا تھا مجھ کو لڑائی کرنا نہیں ہے، جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا لہو دے کر نانا کا دین بچانا ہے۔ دین بچ جائے گا تو قیامت تک حسین کا دین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے نہیں گئے تھے، مقابلہ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنا خون دے کر اسلام کا چہرہ نکھارنے کے لیے لے گئے۔ یہ دین قیامت تک کا دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین اگر نہیں جاتے تو دین ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کے ذہن میں کہ حسین کربلا نہیں جاتے تو دین مٹ جاتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ اس دین کی سربلندی رسول اللہ نے پیش کی ہے، اور یہ دین قیامت تک رہے گا۔ اس دین پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ امام حسین جو کربلا گئے، اور کربلا کی سرزمین پر جو حضرت امام حسین نے اپنے خون سے کربلا کی سرزمین کو رنگین کیا، مقصد صرف یہ تھا کہ اس دین پر جو گرد و غبار آ گئے تھے، دین کا پہچان مشکل تھا۔ کیوں مشکل تھا بھائی؟ دین کا پہچان کربلا میں مشکل کیوں تھا؟ مشکل صرف اس لیے تھا کہ نمازی ادھر بھی تھے، نمازی ادھر بھی تھے، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی۔ آپ دیکھیے گا حاجی صاحب حج کرنے جاتے ہیں نا تو حج بھون میں جاتے ان کا دماغ بدلنے لگتا ہے، خیال بدلنے لگتا ہے۔ کہا یا اللہ یہ لوگ اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اس حاجیوں کے اس قافلے میں ان کی دعا دیکھ کر ان مولویوں کی دعا پہ حاجی ترس کھانے لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ نئے حاجی جو کل حج کیا ہے، علم نہیں ہے، وہ مچلتے رہتے ہیں۔ کہا یہ مولانا اتنی لمبی لمبی دعا ہمارے بریلوی مولوی اتنی دعا نہیں کرتا۔ یہ حج بھون میں جانے کے بعد بہت سے لوگوں کا مزاج بدلتا ہے، خیال بدلتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ کون مولوی ٹھیک ہے؟ صرف دعا دیکھ کر، کسی کا رونا دیکھ کر، کسی کا بلکنا اور سسکنا دیکھ کر اس کی حقیقت کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ پہچان تب ہوتی ہے جب کہ سینے میں قرآن کا بھی پیار ہو، نبی کی اولاد کا پیار ہو۔ حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین پر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد پیغام دیا تھا کہ تمہیں پہچان مشکل ہو جائے گا،
کہ دین اصل کدھر ہے. ایک نوٹ ہوتا ہے اصلی اور ایک نوٹ ہوتا ہے نقلی. سب کو پہچان ہے اصلی کون ہے نقلی کون ہے. ایسا ایسا ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں نوٹ نکلا ہوا ہے کہ کبھی کبھی آدمی مغالطے میں پھنس جاتا ہے کہ اصلی ہے کہ نقلی. ہم دنیا دار نوٹ نہیں پہچانتے. ہم دنیا دار نوٹ اصلی اور نقلی نہیں پہچانتے. تو ہم جیسے لوگوں کو اصلی مولوی اور نقلی مولوی کا پہچان کیسے ہوتا ہے؟ اصلی دین اور نقلی دین کا پہچان کیسے ہوتا؟ تو حسین نے کربلا جا کر اپنا کنبہ لٹا کر اپنی اولادوں کی قربانی دے کر خون سے اس داغ کو صاف کر دیا کہ اے لوگوں جدھر قرآن ہو اور قرآن کے ساتھ حسین ہو حسینیان ہو سمجھو یہی سچا دین ہے. یہی سچا دین ہے. یہی پکا دین ہے. اسی کے دامے میں رہنا اس کے ماتحتی میں رہنا. سن لینا زندہ رہو گے تو کامیاب رہو گے مر جاؤ گے تو بھی کامیاب رہو گے. ایسے یاد رات امام حسین کربلا کی سرزمین پر تشریف لے گئے. جانے کا مقصد اصل یہی تھا ہم جیسے لوگوں کو سچا دین کا نشان بتلا دیں, سچے دین کی پہچان بتلا دیں. تو حسین نے صبح قیامت تک کربلا جا کر ہم جیسے گنہگاروں کو اسلام کی حقانیت کا پتہ بتلایا ہے, اسلام کی عظمتوں کا ڈنکا بجایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مذہب اہل سنت والجماعت کے پیروکاروں کو امام حسین امام حسن کے جھنڈے اور ان کے بینر تلے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اخیر بات, حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ میں 72 ہوں و 22 ہے. حسین نے یہ دیکھا 72 ہے تو کیا ہوا. خدا کا قرآن ثبوت پیش کرتا ہے کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. جماعتیں چھوٹی ہوتی ہے, تعداد کم ہوتی ہے, لیکن جو حق پر ہوتا ہے اس حق پہ رہنے والوں کی جیت ہوتی ہے. حسین نے 72 کی قلت نہ دیکھی, 22,000 کے لشکر جرار پہ ایک نشان لگا دیا. ظالم یزیدی بھیڑیوں, تم کاٹنے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہو کہ تم نے حسینیوں کو شہید کیا ہے, لیکن کربلا کا ذرہ ذرہ پکار کے کہتا ہے دنیا کی تاریخ عقل کے نظارے کہتے ہیں جو کٹتا ہے وہ ہارتا ہے, لیکن کربلا کا نقشہ قیامت تک پیغام دیتا ہے حسین کٹا کے بھی جیت گئے, یزید کاٹ کے بھی ہار گئے. اسی نے پکار کے جواب دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے دین اور مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کر کو احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش